بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت شریفہ نمبر 3 سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز کیا جا رہا. توجہ فرمائیے. مگر نصیحت ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو ڈر جائے. یہاں ایک سوال کچھ ذہنوں میں شاید آئے کہ جب قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو دوسروں کو نصیحت کرنے کا، دوسروں سے مغز ماری کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم اپنی صلاحیتوں، قوتوں کو بچائیں اور صرف انہیں ہی نصیحت کریں جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. معلوم نہیں آپ نے یہ شک شبہ کبھی سنا ہے کہ نہیں. اس کے بارے میں بات کا آغاز ہوا. پہلی بات اللہ کی توفیق سے جو عرض کی جا چکی ہے وہ یہ تھی کہ اس آیت کریمہ اور اس ایسی دیگر آیات مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم سے فائدہ وہ حاصل کرتا ہے جو ڈرنے والا ہے. یہ معنی نہیں کہ اسے نصیحت کرو جو ڈرتا ہے، بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے سے سمجھ لو اس قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا تو اس کا نہ ڈرنا اس لیے نہیں کہ قرآن کریم میں کچھ خلل ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، بلکہ اس شخص میں جو نہیں ڈرتا اس میں عیب ہے کہ وہ ڈرتا ہی نہیں اللہ سے. دوسرا جواب، قرآن و سنت میں دین کی بات کہنے کی فرضیت کے بارے میں بہت زیادہ دلائل و شواہد. ان دلائل و شواہد میں دین کی تبلیغ کے لیے یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ تب ڈراؤ جب لوگ نصیحت حاصل کریں، وگرنہ نہ ڈراؤ. میرے ساتھ کچھ آیات سماعت فرمائیے. سورہ الغاشیہ 30واں پارہ آیات 21 اور 22. فذکر انما انت مذکر، سو آپ نصیحت کیجئے، در حقیقت آپ نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر، ان پر آپ نگہبان نہیں. کیا مطلب؟ آپ کی ذمہ داری نصیحت کا کرنا ہے، منوانا، اس کے آپ ذمہ دار نہیں. تو آیت کریمہ نے کیا نصیحت کرنے کو جوڑا، نتھی کیا لوگوں کے نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نصیحت. سورہ النحل آیت کریمہ 35. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس نہیں ہے رسولوں کے ذمہ
الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچانا، منوانا یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہاں رسولوں کے جو ذمہ ہے اس کے لیے کہا کہ مانیں گے تو پھر ذمہ داری ہے، وگرنہ نہیں۔ اور جو ذمہ داری اللہ کے رسولوں کی تھی وہی ذمہ داری اللہ کے رسولوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے والوں کی۔ تیسری آیت کریمہ سورہ المائدہ آیت شریفہ 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے۔ پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا حکم ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مانے کوئی کا نہ مانے۔ ایک مقام اور دیکھ لیجئے، سورہ المائدہ ہی آیت کریمہ 92 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس اگر تم اعراض کرو تو جان لو در حقیقت ہمارے رسول کی ذمہ داری واضح پہنچانا ہے، منوانا، منوانے کے ساتھ تبلیغ کا نفی کرنا، مشروط کرنا ود کنڈیشن کہ وہ مانے۔ یہ بات کتاب و سنت میں نہیں، کسی کی اپنی ہو تو اس کی مرضی۔ بات واضح ہوگی۔ تیسری بات، رانا صاحب کے سامنے الف ہے، اگر میں کہوں، اللہ نہ کرے میں کہوں، میں کیوں کہوں، اگر کوئی کہے کہ اس کو رانا صاحب نے تب نصیحت کرنی ہے جب وہ مانے گا، تو مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کے ماننے اور نہ ماننے کے لیے جو لیبارٹی ہے وہ کہاں ہے، جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ ماننے والا ہے، یہ پازیٹو ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ زمین پر کوئی لیبارٹی ایسی ہے؟ ہدایت رزق کی طرح، بلکہ بہت بڑا رزق ہے۔ رزق اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں، بیچارہ کھپ کھپ کے سائیکل توڑ دیتا ہے پراپرٹی ڈیلر۔ اللہ ایک ہی سودا ایسا دیتا ہے، اسکوٹر پہ آ جاتا ہے، اسکوٹر چلا کے نمونیا ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ ایسی صورت بنا دیتے ہیں گاڑی پہ آ جاتا ہے۔ تو اب کیا معیار ہے؟ اور جو بات کاروبار کی ہے وہی بات ہدایت، کسی کا پتہ نہیں۔ اللہ جانے کتنے سننے والے کہنے والوں سے دور آگے چلے جائیں، اور اللہ نہ کرے کتنے کہنے والے بدبخت کے بدبخت، اللہ نہ کرے ایسے بدبختوں میں کسی کا کوئی پتہ نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کا معیار ہی کوئی نہیں کسی انسان کے پاس۔ آئیے ایک حدیث شریف سن کے آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنة وهو من اهل النار۔
یقیناً بندہ یقیناً عمل کرتا ہے جنتیوں والے اور وہ جہنمی ہوتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور یقیناً ایک بندہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث. اور فرمایا انما الاعمال بخواتیمها. حدیث سے حیران گیا یہ کیسے ہوا؟ لوگوں کی نگاہ میں یقیناً ایک بندہ عمل کرتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنتی ہے، اور یقیناً بندہ عمل کرتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جہنمی ہے اور وہ جنت. انما الاعمال بخواتیمها. یقیناً اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. تو لوگوں کی جو اسسمنٹ ہے، لوگوں کی جان پہچان کا جو خلاصہ ہے، لوگوں کے عقل و فراست کی جو لیبارٹریز ہیں، انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ جنتی ہے، تھا جہنم. اور لوگوں کی لیبارٹری نے فیصلہ کیا یہ جنتی ہے کیا؟ انما الاعمال بخواتیمها. اللہ جانے کس وقت اللہ پاک اس کی کایا پلٹ دے اور جہنم والا اللہ اس کا دل اپنی رحمت سے سیدھا کر دے، جنتیوں کی راہ پہ آ جائے. کس کا پتہ ہے؟ جب کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. کہنے والے کا پتہ ہے تو سننے والے کا کیا ہو؟ اسی کہنے والے کی رب ذوالجلال گواہ کوئی گارنٹی. اللہ اچھا انجام کا. نہ کسی کی رات کا پتہ ہے، نہ صبح کا پتہ، نہ ایک دن کا پتہ ہے، نہ ہفتے، کچھ پتہ نہیں. اللہ خیر سب کی کرے، سب کی کرے، سب کی کرے، کسی کا انجام برا نہ. تو جب کیفیت یہ پتہ ہی نہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ کوشش کو جاری رکھنا. کوشش کو اللہ نے وہ فلٹر بنایا ہی نہیں جس سے چھان کے یہ ماننے والے ہیں، یہ نہیں ماننے والے. کچھ پتہ نہیں، اس کا علم صرف، اور ہم پابند ہیں خیر کا بیج بوتے ہیں. چوتھی وجہ یہ آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات جن میں بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا نیک نیتی سے یا بد نیتی، دونوں قسم کے لوگ. کچھ تو ویسے بھٹکتے ہیں، کچھ بد نیت چاہتے ہیں دعوت اور دعوت والوں کا نام و نشان بچتے. ان کے ہاں دنیا کی سب سے بڑی خرابی دین کی دعوت دینے والے اور ان کی دعوت. اللہ پاک ان کے وجود سے زمین کو پاک، ان کو دعوت اچھی نہیں لگتی. ان سے پوچھا جائے یہ آیات کس پر نازل ہوئی؟ جی انہوں نے ان آیات کو سمجھا یا نہ سمجھا، اور سمجھنے کے بعد انہوں نے ان آیات پر عمل کیا کہ نہ کیا. آیات کا نزول ان پر ہوا، اللہ پاک نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے آیات کو بیان کرنا، اور اللہ پاک نے انہیں قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر بنائی. اس سے بہتر قرآن پاک پر عمل کی شکل کائنات میں ہے ہی. جس نے قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا ہو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھے، انہوں نے کہا قرآن پاک نہیں پڑھتے. انہوں نے عرض کیا سوال کرنے جی، تو فرمایا ان کے اخلاق قرآن کریم. وہ کیسے تھے؟ وہ کیسے تھے
واقعے کا خلاصہ سن لیجیے، 2 منٹ باقی ہیں۔ اما عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، کیا آپ پر احد سے زیادہ سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں نے اپنی دعوت عبد یالیر بن عبد قلال کو دی، طائف کا ایک سردار۔ پھر انہوں نے کیا کچھ کیا، معروف قصہ۔ آپ کے ہوش متاثر ہو گئے، لہو لہان کر دیا۔ رب العالمین غضبناک ہوئے، جبریل کو بھیجا، ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ جبریل نے سلام عرض کیا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتہ آئے ہیں، آپ جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ انہوں نے سلام عرض کیا، کہا وہی بات دہرائی، فرمایا اور عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں۔ آپ نے فرمایا بلکہ مجھے اللہ سے امید ہے، اللہ ان کی نسلوں سے وہ نکالے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اتنی تکلیف دینے والے کہ رب العالمین کتنے غضبناک ہو گئے۔ جبریل آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، التماس کی۔ یہ لوگ ماننے والے نظر آتے تھے تو پھر مانے تو ان سے کیا کیا موتی اللہ نے نکالے، کچھ پتہ نہیں۔ خلاصہ، کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، نہ کسی اور کے دھوکے میں آئے، چونکہ سنتے نہیں، اب میں نے دعوت نہیں دینی۔ اور خصوصاً میرے اور آپ کے یہ سبق ہے، اور یہ گھروں میں تباہی نہیں آ چکی ہے۔ اور عجب تماشا ہے، وہی ماں باپ، ان کی ایک بڑی تعداد دنیا کے بارے میں بندنے کی، وہی اولاد ہے، وہی باپ ہے، وہی کرتا ہے، اور بعض تو دنیا کے بارے میں بند کر چکے ہیں۔ لیکن صحیح بات کیا ہے خورشید صاحب؟ نہ دنیا کے بارے میں جان چھوڑنی ہے، نہ دین کے بارے میں۔ دنیا ہمارے نزدیک بیکار نہیں، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا۔ نہ اولاد کو دنیا کے بارے میں چھوڑنا ہے، نہ دین کے بارے میں۔ اسامہ جی کتنے ہو؟ چھوڑنا نہیں بیٹا، اپنی اولاد سے ایسے ہی کرنا، اور چیمہ صاحب بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کریں، چھوڑنا نہیں مانتے نہ مانے، کرنے والا ثواب پا رہا، اور ساتھ دعا کریں، بد دعا نہیں کرنی، چھوڑنا نہیں۔ انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں کس تاریکی سے کیسے اللہ روشن ستارے اور چاند نکلتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح کرے، ہماری اولادوں کی اصلاح کرے، امت کی اصلاح کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔